الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کاروبار کرنے والوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف طرح کی چیزیں اپنے کاروبار کی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اب جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جو چیز وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اس چیز میں ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اثرات اس چیز کے ساتھ ترتیب پاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سموسے تلنے والا ہے، پراٹھے بنانے والا ہے، اس نے تیل لے کے رکھا ہے، تل لگائے جاتے ہیں، تل لے کے رکھے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں لے کے رکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، چونکہ جب آپ پروڈکٹ بنائیں گے، جب آپ اپنی پروڈکٹ تیار کریں گے تو اس وقت ان چیزوں کا اس میں اثر باقی رہے گا، اور وہ باقاعدہ ان چیزوں سے ان کی ذائقے میں، ان چیزوں میں تبدیلی آئے گی۔ یا جو ہے رنگ، کپڑا رنگنے والا جو ہے اس نے رنگ لے کے رکھا ہوا ہے، تو وہ رنگ جو ہے وہ کپڑے پر باقاعدہ نظر آئے گا، اور اس سے اس کی قیمت میں فرق پڑے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس طرح کا جو خام مال ہے، اس خام مال کو اگر جمع کر کے رکھا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور بعض خام مال ایسا ہوتا ہے کہ جو استعمال ضرور ہوتا ہے پروڈکٹ بنانے کے لیے، پروڈکٹ کی تیاری کے لیے، لیکن اس پروڈکٹ میں اس کا اثر باقاعدہ طور پہ نظر نہیں آتا، اس کے ذائقے میں اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئلوں کا استعمال کیا جاتا ہے بعض چیزوں کو بنانے کے لیے۔ اب اگر کوئلوں کی بوریاں لے کے رکھی ہیں، یا پھر جو ہے بعض کارخانے چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے جنریٹر وغیرہ چلا کے اپنی مشینیں سٹارٹ کرنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے پیٹرول بہت بڑی کوانٹٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے، یا تیل ڈالنا ہوتا ہے مشینوں وغیرہ میں، وہ تیل جو ہے مشینوں وغیرہ کا، وہ انہوں نے بڑی کوانٹٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگرچہ یہ خام مال ہی میں شمار ہوتی ہیں، یہ اس پروڈکشن کی ضروریات میں ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے، اور ان کا جو ہے اثر باقی نہیں رہنا، بلکہ ان کا اثر ختم ہو جانا ہے جب پروڈکٹ تیار ہو جائے گی، تو ایسی چیزیں اگرچہ بڑی کوانٹٹی میں رکھی ہوئی ہوں لیکن ان پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مال تجارت ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مال تجارت اسی مال کو شمار کیا جائے گا کہ جس مال کو آپ باقاعدہ بیچیں گے۔ جب آپ کسی چیز پر تل لگاتے ہیں، یا چاکلیٹ لگاتے ہیں، یا کریم لگاتے ہیں، یا جو ہے تیل سے اس چیز کو تلتے ہیں، یا جو ہے آپ کسی کپڑے کو سیتے ہیں تو اس میں دھاگے کا اثر، تو یہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ اس پروڈکٹ کا حصہ بنتی ہیں، جز بنتی ہیں، اور یہ باقاعدہ بیچنے میں شمار ہوتی ہیں، یہ مال تجارت میں شمار ہوتی ہیں، یہ وہ مال شمار ہوتا ہے جو بیچا جا رہا ہے۔ باقی پیٹرول، یا جو ہے مشینوں میں استعمال ہونے والا آئل، یا پھر جو ہے کوئلہ، یہ عام طور پہ مال تجارت کے طور پہ لوگ استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، جو لوگ اسی کا کام کرتے ہیں، جو پیٹرول ہی بیچنے والا ہے، اس کا کام ہی پیٹرول بیچنے کا ہے، یا وہ مشینوں کا تیل ہی بیچتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کوئلے ہی بیچتا ہے، اسی طرح کے آئٹم بیچتا ہے، تو اس کے لیے ان چیزوں کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے لیے یہ مال تجارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح مسائل سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔